اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلی ویڈیو میں آپ کو حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کی شہادت کے متعلق بتایا تھا. اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کی شہادت سے متعلق مطلع فرما دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ جو شخص حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کی لاش کو سولی سے اتار کر لائے گا اس کے لیے جنت کی بشارت ہے. اس بات کو سنتے ساتھ ہی دو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ اور حضرت مقداد بن الاسود رضی اللہ عنہ اس کام کے لیے کوشش کرتے ہیں. آپ دونوں راتوں کو سفر کرتے ہیں اور دن کو چھپتے ہوئے تنین کے مقام پر پہنچتے ہیں اور وہاں سے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کی سولی کے پاس پہنچ جاتے ہیں. اس وقت وہاں پر 40 کافر پہرے دار موجود تھے لیکن وہ سو رہے تھے. ان دونوں حضرات نے سولی سے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کی لاش کو اتارا اور گھوڑے پر رکھ کر چل دیے. 40 دن گزر جانے کے باوجود لاش تر و تازہ تھی اور زخموں سے تازہ خون ٹپک رہا تھا. صبح کو جب قریش نے دیکھا کہ لاش غائب ہے تو وہ اپنے 70 گھڑ سواروں کو تعاقب میں بھیجتے ہیں. وہ ان دونوں حضرات کے پاس پہنچ جاتے ہیں. ان حضرات نے جب دیکھا کہ قریش کے سوار ہم کو گرفتار کر لیں گے تو انہوں نے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کی لاش مبارک کو گھوڑے سے اتار کر زمین پر رکھ دیا. خدا کی شان دیکھیے کہ ایک دم زمین پھٹ جاتی ہے اور لاش مبارک کو نگل گئی اور پھر زمین اس طرح برابر ہو گئی کہ جیسے کبھی پھٹی ہی نہ ہو. یہی وجہ ہے کہ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کا ایک لقب بلیغ الارض بھی ہے جس کا مطلب ہے کہ جن کو زمین نگل گئی. اس کے بعد ان دونوں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے کفار سے کہا کہ ہم 2 شیر ہیں جو اپنے جنگل میں جا رہے ہیں. اگر تم لوگ سے ہو سکے تو ہمارا راستہ روک کر دیکھو ورنہ اپنا راستہ لو. ان 70 گھڑ سواروں نے جب دیکھا کہ ان حضرات کے پاس لاش نہیں ہے تو وہ واپس مکہ چلے گئے. یہ دونوں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو انہوں نے سارا ماجرا بیان کیا. اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھے. انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ان دونوں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے کارنامے پر ہم فرشتوں کی جماعت کو بھی فخر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا اب ہم بیان کریں گے حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ. حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ عنہ کے قتل کا تماشا دیکھنے کے لیے کفار قریش کی بہت بڑی تعداد جمع ہو گئی. ان میں ابو سفیان بھی شامل تھا. جب حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ عنہ کو سولی پر چڑھانے لگے تو قاتل نے تلوار ہاتھ میں لی. ابو سفیان نے کہا کہ اے زید سچ کہنا، اگر اس وقت تمہاری جگہ نعوذ باللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قتل کیے جاتے تو کیا تم اس بات کو پسند کرتے؟ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے ابو سفیان کی بات سن کر کہا اے ابو سفیان خدا کی قسم میں اپنی جان کو قربان کر دینا عزیز سمجھتا ہوں مگر اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس پاؤں کے تلوے میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے تو یہ مجھے گوارا نہیں. یہ سن کر ابو سفیان نے کہا کہ میں نے بڑے بڑے محبت کرنے والوں کو دیکھا ہے مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں کی مثال نہیں مل سکتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. عشق دیکھیں کہ دشمن بھی کہہ رہا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں کی مثال نہیں ملتی. بہرحال پھر اس وقت صفوان کے غلام نستاس نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کو تلوار مار کر شہید کر دیا. اب جو میں آپ کو واقعہ بیان کروں گی اسے بیر معونہ کا واقعہ بھی کہا جاتا ہے. یہ واقعہ 4 ہجری میں صفر کے مہینے میں پیش آیا تھا. ابو برا عامر بن مالک جو اپنی بہادری کی وجہ سے بہت مشہور تھا، ملاب الاسنا اس کا ٹائٹل تھا، یعنی برچھیوں سے کھیلنے والا، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام کی دعوت کی. اس نے نہ تو اسلام قبول کیا نہ ہی کوئی نفرت ظاہر کی، بلکہ یہ درخواست کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ رضی اللہ عنہ کو ہمارے علاقے میں بھیج دیجئے، مجھے امید ہے کہ وہ لوگ اسلام کی دعوت قبول کر لیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے نجد کے کفار کی طرف سے خطرہ ہے. تو ابو برا نے کہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ کی جان اور مال کی حفاظت کا ضامن ہوں. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں سے 70 منتخب صالحین کو جو قرا کہلاتے تھے بھیج دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 70 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے قافلے کا سالار حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ عنہ کو منتخب کیا. یہ قافلہ جب بیر معونہ کے مقام پر پہنچا
تو صحابہ رضی اللہ عنہ کے قافلے کے سالار یعنی حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر عامر بن طفیل کے پاس اکیلے تشریف لے گئے، جو قبیلے کا رئیس بھی تھا اور ابو برا کا بھتیجا تھا۔ اس نے خط کو بالکل نہیں پڑھا اور ایک شخص کو اشارہ کیا جس نے پیچھے سے حضرت حرام رضی اللہ عنہ کو نیزہ مار کر شہید کر دیا۔ اس کے بعد عامر بن طفیل نے آس پاس کے قبائل یعنی رال اور زکوان اور رسیہ اور ایک بنو لحان بھی تھا، ان سب کو جمع کر کے ایک لشکر تیار کیا اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پر حملے کے لیے روانہ کر دیا۔ ادھر بیر مونا کے مقام پر جب صحابہ رضی اللہ عنہ حضرت حرام رضی اللہ عنہ کی واپسی کا انتظار کرتے رہے، لیکن جب ان کی واپسی نہیں ہوئی کیونکہ ان کو تو شہید کر دیا گیا تھا، تو یہ لوگ آگے بڑھے۔ راستے میں عامر بن طفیل کی فوج کا سامنا ہوا، جنگ شروع ہو گئی۔ کفار نے حضرت عمرو بن امیہ دمری رضی اللہ عنہ کے سوا تمام صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ انہی شہداء اکرام میں حضرت عامر بن فہیر رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے، جن کے بارے میں حضرت عامر بن طفیل رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ قتل ہونے کے بعد ان کی لاش بلند ہو کر آسمان تک پہنچی، پھر زمین پر آ گئی۔ اس کے بعد ان کی لاش تلاش کرنے پر بھی نہیں ملی کیونکہ انہیں فرشتوں نے دفن کر دیا تھا۔ حضرت عمرو بن امیہ دمری رضی اللہ عنہ کو عامر بن طفیل نے یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ میری ماں نے ایک غلام آزاد کرنے کی منت مانی تھی، اس لیے میں تم کو آزاد کرتا ہوں، اور یہ کہہ کر اس نے ان کے کچھ بال کاٹے اور ان کو چھوڑ دیا۔ حضرت عمرو بن امیہ دمری رضی اللہ عنہ وہاں سے چل کر جب مقام کرکرا میں آئے تو ایک درخت کے سائے میں ٹھہرے۔ وہیں قبیلہ بنو کلاب کے 2 آدمی بھی ٹھہرے ہوئے تھے۔ جب وہ دونوں سو گئے تو حضرت عامر رضی اللہ عنہ نے ان دونوں کو قتل کر دیا اور یہ سوچ کر دل میں خوش ہوئے کہ میں نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے خون کا بدلہ لے لیا ہے، مگر انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ ان دونوں شخصوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم امان دے چکے تھے۔ بہرحال جب حضرت عمرو رضی اللہ عنہ مدینہ پہنچے، انہوں نے سارا حال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کے بیان کیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت شدید صدمہ پہنچا۔ کہا جاتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مہینوں تک ان تمام قبائل پر نماز فجر میں لعنت بھیجتے رہے، اور حضرت عمرو بن امیہ دمری رضی اللہ عنہ نے جن 2 شخصوں کو قتل کیا تھا کہ جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امان دی تھی، ان دونوں اشخاص کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خون بہا ادا کرنے کا اعلان کر دیا۔ بعد میں اس معاملے کے متعلق گفتگو کرنے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنو نذیر کے یہودیوں کے پاس تشریف لے گئے، کیونکہ ان یہودیوں سے آپ کا معاہدہ تھا، مگر یہ یہودی در حقیقت معاہدے کے باوجود اپنے دلوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شدید دشمنی اور بغض رکھتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ان کے اہل کتاب ہونے کی بنا پر ان سے اچھا سلوک فرمایا، مگر یہ لوگ ہمیشہ پیٹھ پیچھے دشمنی میں ہی مصروف رہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گی غزوہ بنو نذیر کے بارے میں کہ یہ کس طرح ہوا اور یہودیوں نے کیا سازش کی جس کا کیا انہیں جواب دیا گیا۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔